بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد متفق علیہ۔ اس حدیث پاک کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے کوئی نئی بات گھڑی ہمارے اس دین میں، فی امرنا ای فی دیننا، محدثین کہتے ہیں امرنا سے مراد دیننا ہے، یعنی ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات گھڑی اپنی طرف سے، ھذا ما لیس منہ، کہ جو اس میں نہیں تھی، اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی وہ بات مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ کام مردود ہے، یعنی وہ کام اللہ کے ہاں مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو دوستو اور بھائیو، اس حدیث پاک کا ترجمہ تو آپ نے سن لیا، مختصر جو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ضمن میں لکھی ہے، فرماتی ہیں کہ احداث للدین جائز ہے، احداث فی الدین بدعت ہے۔ دین کے لیے جو چیزیں ایجاد کی جائیں دین کے لیے وہ جائز ہیں، احداث فی الدین یہ بدعت ہے۔ دین میں ایجاد کی جائے کوئی چیز، دین میں نئی داخل کی جائے وہ بدعت، دین کے لیے کوئی چیز ہو وہ بدعت نہیں ہوگی، کے لیے اور چیز ہے، میں اور چیز ہے۔ مثلا ایک دو مثالوں سے بات کو سمجھیے۔ پہلے زمانے میں سپیکر میں اذان نہیں تھی، بلکہ اذان ہوتی تھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی کہ آواز پہنچ جائے۔ اب یاد رکھیے آج کل سپیکر آ گئے، بجلی آ گئی، نئی ایجادات آ گئیں، اب آواز اونچی جگہ پہ کھڑے ہونے کے بجائے اس میں سپیکر میں دور دراز تک پھیل جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے یہ احداث للدین ہے، یہ دین کے لیے ہے، سپیکر دین کے لیے ہے، دین میں نہیں ہے۔ یہ چیز دین میں، یعنی اگر کوئی اذان میں اضافہ کرے، جس طرح کرتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں احادیث میں جو اذان آتی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے، کوئی درمیان میں اضافہ کر لیتا ہے، کوئی شروع میں اضافہ کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں یہ جائز نہیں، یہ احداث فی الدین ہے، دین میں اضافہ ہے۔ سپیکر دین کے لیے ہے، جبکہ اذان کے الفاظ میں اضافہ اذان کے الفاظ کے درمیان میں ہو یا شروع میں ہو وہ دین میں ہے، اور سپیکر دین کے لیے ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، سواری اس زمانے میں ہوتی تھی اونٹ، یا اسی طریقے سے اس زمانے میں اونٹ کے ساتھ ساتھ گھوڑے، یہ یا کوئی پیدل، تو پہلے زمانے میں حج کے ذریعے وہ تھے۔ آج کل جدید ذرائع آ گئے، ہوائی جہاز آ گئی، یہ چیزیں آ گئیں، وقت کے بدلنے سے ذرائع للدین بدل جاتے ہیں، جبکہ دین نہیں بدلا کرتا۔ دین جو آقا نے دیا، صحابہ کرام نے پہنچایا، فقہا نے لکھوایا، دین وہی ہے۔ یاد رکھیے وقت کے بدلنے سے ذرائع دین بدلتے رہتے ہیں، دین نہیں بدلتا۔
تو اس زمانے میں جو ذریعہ تھا وہ تھا گھوڑا، اس زمانے میں وہ ذریعہ تھا اونٹ یا پیدل، آج کل ہوائی جہاز ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ دین میں چیزیں نہیں ہیں، یہ ذرائع للدین ہیں، یہ جائز ہیں۔ لوگ یہی گڑبڑ کر کے بدعات کا تحفظ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور فرماتے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابھی حسنہ اور حسنہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جب حضور نے فرما دیا تو اس میں کون بدعت کے اندر حسن کا بات کہاں ہو سکتا ہے؟ حسن تو سنت میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے میں جہاد کرتے تھے تلوار کے ذریعے، اور اسی طریقے جو اس زمانے میں تیر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، یہ چیزیں۔ آج کل ٹینک ہیں اور جنگی جہاز ہیں، یہ چیزیں ہیں، گولیاں، یہ چیزیں، بارود، یہ جنگی ذرائع ہیں۔ تو مقصد جہاد ہے، کل بھی وہی جہاد تھا، آج بھی۔ البتہ وقت کے بدلنے سے جہاد کے ذرائع بدل گئے۔ اس زمانے میں جہاد کا ذریعہ وہ چیزیں تھیں، آج کل جہاد کے ذریعہ یہ چیزیں ہیں۔ وقت کے بدلنے سے ذرائع بدلتے ہیں، دین نہیں بدلتا۔ لوگ دین کو بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہی جہالت ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جو ذریعہ تھا، مثلا اور کون سی اسی طریقے سے مثال، تو علم دین حاصل کرنے ڈائریکٹ قرآن پاک زمانے میں ڈائریکٹ قرآن پاک کی تفسیر سیکھتے، وہ چیزیں سیکھ، کیونکہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، عربی زبان۔ اب ہمارے جو ہے ہم اردو زبان والے ہیں، کوئی انگلش زبان والا ہے، کوئی فارسی زبان والا ہے، کوئی پشتو۔ اب ہمیں عربی زبان تو ہم تو وہ عربی زبان والے ہیں نہیں، اب ہمیں مبادیات پہلے سکھائی جاتی ہیں۔ یعنی عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اصل منزل ہماری ہوتی ہے قرآن۔ اب قرآن تک پہنچنے کے لیے احادیث منزل ہے، قرآن منزل ہے، فقہ منزل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آسانیاں ہمارے تک آسانی کا سلسلہ ہو گیا، وہ یہ کہ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، یہ چیزیں، تو یہ ذرائع ہیں جو وہاں تک پہنچاتے ہیں قرآن و حدیث تک۔ تو بہرکیف اتنی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ وقت کے بدلنے سے ذرائع بدلتے رہتے ہیں، دین نہیں بدلتا۔ دین کے لیے کوئی چیز ہو وہ یاد رکھے وہ جائز ہے، وہ بدعت نہیں۔ دین میں اگر اضافہ کر لیا جائے یہ بدعت ہے۔ دین میں اضافہ کرنا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس کی ایک مثال اور چھوٹی سی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ ہر نماز میں جنازے کے اندر، ہر نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر، نماز جنازے میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ بیوقوفی کرے کہ یار میں جنازے میں تو درود شریف کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، لہذا یہاں بھی کھڑے ہو کر پڑھ لوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جنازے میں ایک شخص کھڑے ہو کر پڑھتا ہوگا، نہیں کھڑے ہو کر کیوں پڑھتا ہوں، میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، تو لہذا اس کا وہ جنازہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر کام اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے آگے حضور سے لیا، امت تک پہنچایا، فقہائے دین نے لکھوایا اور محفوظ کر کے یہ ہم تک پہنچا۔ وہ دین ہے۔ جو لوگ نئے نئے مسائل، نئی نئی چیزیں دین میں ایڈ کر دیتی ہیں، وہ یاد رکھے وہ بدعات ہیں۔ ہر عمل وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جو عمل میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ بہرکیف یہ موضوع ابھی کیونکہ یہ مزید چلے گا، مزید سوالات بھی اس میں آئیں گے، جوابات بھی آئیں گے، سنت اور بدعات یہ نکھر کر آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بدعات سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب۔